بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین آفاقی کا پیغام قلندر کشمیر آفاقی سے سنیں۔ یا غوث اعظم بامن بسر سامان مدد قبلہ دین مدد کاندہ امام۔ یا غوث اعظم بامن بسر سامان مدد قبلہ دین مدد کاندہ امام۔ آتا اللہ کا بندہ مومن کا آتا ہے اللہ کا بندہ مومن کا غالب و قاضی کار کو سکار ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ بندہ مومن جو ہے اس کا علامہ ان کو کوئی کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ہاتھ ہے اللہ کا، یہ اللہ کے بندے کا اللہ کا ہاتھ ہے، وہاں پر اللہ کا فرما ہوتا ہے۔ آتا اللہ کا بندہ مومن کا غالب کار اپنی کار کشا کار سے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں غمِ زندگی غمِ زندگی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غمِ زندگی غمِ زندگی غمِ زندگی غمِ زندگی سمے زندگی۔ غم غم نہ کر سم غم نہ کر، غم غم نہ کر سم غم نہ کر، کہ یہ شان کرندے۔ علامہ صاحب بیان فرماتے ہیں، ہمیں درس دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے معاملات ہے ان میں تفکرات ہیں۔ میں ایک دفعہ داتا صاحب کی کتاب کشف معلوم پڑھ رہا تھا۔ یہ جو داتا صاحب ہوئے نا، آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن ہی میں شاعر تصنیف ہو گیا تھا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میری عمر سے یا 12-14 سال کی تھی کہ میں اپنے پیر مرشد کے ساتھ وہ رہنے لگا اور وہ میری تربیت فرمانے لگے۔ میرے پیر مرشد شیخ ابو الحسن خطلی، ان کا سنگرامی ہوا ہے، شیخ ابو الحسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں بچپن ہی سے اپنے میرے پیر مرشد جو کابل کی طرف کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے میری تربیت شروع فرما دی۔ جو میرے پیر مرشد تھے انہوں نے میری روحانی تربیت فرمانی شروع کر دی۔ کس نے؟ شیخ ابو الحسن خطلی، شیخ ابو الحسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں اندازاً 13-14 برس کی عمر میں نے ایک کتاب تصنیف کی، داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اس وقت جو بزرگ تھے وہ بھی مذہب کی طرف رہنمائی کرتے تھے، ادب کی طرف رہنمائی کرتے تھے، فرماتے تھے، عجائب کی طرف رہنمائی فرماتے تھے، غلط باتوں سے منع کرتے تھے، اچھی باتوں کی طرف حکم دیتے تھے، غلط کاموں سے منع کرتے تھے۔ حضرت داتا گنج اللہ فرماتے ہیں جو میرے پیر مرشد تھے نا، شیخ ابو الحسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے جب کتاب لکھی نا، دادا صاحب اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی، کتاب چھوٹی سی
छोटी सी थी, लेकिन चूंकि दाता साहब बड़े थे ना, दाता साहब बड़े थे, इल्म बड़ा था, अदब बड़ा था, इखलाक बड़ा था, रूहानियत बड़ी थी, फकर बड़ा था, अल्लाह वाली वाली बातें थी वो ज्यादा थी। तो दाता साहब फरमाते हैं जब मैंने किताब लिखी ना वो, तो जो मेरे प्रिय मुर्शिद थे उन्होंने वो किताब देखी, मेरी लिखी किताब देखी। शेख अबुल हसन खितली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मेरी लिखी किताब देखी। किसने लिखा? दाता साहब ने फरमाया। जब मेरे प्रिय मुर्शिद खुश हुए ना, तो मेरे प्रिय मुर्शिद ने मेरे हाथ में दुआ फरमाई, मेरे हाथ में दुआ फरमाई। नतीजा ये निकला कि मेरी वो जो साथ ही जो मेरी किताब में जो लोगी, तो वो दाता साहब फरमाते हैं कि मैंने जो ये कशुल माजूब है, ये कशुल माजूब, कशुल कहते हैं खोलने को, माजूब कहते हैं अजाब की जमा है, अजाब कहते हैं पर्दे की जमा, अजाब की जमा, पर्दे की जमा। जनाब के फरमाने का जो मतलब है वो भी यहाँ है कि ये जो किताब मैंने लिखी है कशुल माजूब, अजामों का खोलना, पर्दों का खोलना, राजों का खोलना, इसरार का खोलना। नतीजा ये निकला कि बड़े बड़े ये हुए, दिल्ली में एक बुजुर्ग हुए हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है ये किताब जो कशुल माजूब है, जिसका कोई पीर मुर्शिद ना हो, ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। वो जो दिल्ली के बुजुर्ग हुए ना, वो उन्होंने लिखा है कि दाता साहब ने ये जो कशुल माजूब किताब लिखी है, ये अदाबात को दूर करने के लिए लिखी है, रागों को दूर करने के लिए लिखी है। हमारे बुजुर्ग भी हुए हैं, अगर पटाले वाले पीर साहब आली जनाब केला पीर नज़्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े पाए के फकीर हुए। जनाब का जो मज़ार मुबारक है मियानी कब्रिस्तान में है, उनके साहबजादा साहब है किबला पीर बदरमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, किबला पीर बदरमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये हज़रत किबला पीर नज़्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे। आगे पीर बदरमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे पीर ताहमीद साहब, ये भी वली अल्लाह हुआ। इनका मज़ार भी जो है वो मियानी कब्रिस्तान में है। जो पीर बदरमुद्दीन साहब का मज़ार मुबारक है, ये भी नजबा का शादी ग्रामी है। तो नजर रब्बिल्लाह ज़िक्र साधीन, जहाँ अल्लाह के बंदों का जिक्र किया जाए, अल्लाह के बंदों का, मुसलमानों का नहीं, दादाओं का नहीं, दुनियादारों का नहीं, दुनिया के लालच का नहीं, अल्लाह के बंदों का। नबी पाक और वारिया में एक साहबी ने अर्ज की, या सुना ये जो वली है, अल्लाह के वली है, इनका क्या निशान है? कह रहे मेरे गामा माधा फतूर रहमा, अक्सर लोग जो है अपने आप को ये जो पास न इल्म है, न अदब है, न फकर है, न दरवेशी है, न अताअत है, न मोहब्बत है, न तो दावे करते फिर रहे हम बस आम चुमा दिख रहे हैं, हमारे को बंदा नहीं है।
اصل بات یہ ہے کہ مخلوق خدا کہے، اللہ کے مخلوق کہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. وہ میں بات بیان کرنے لگا. حضرت ایک اصحابہ کا میں سے ایک بزرگ ہوئے ہیں. کتنے خوش قسمت ہم لوگ ہیں. وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں خدا ہی نہیں، مذہب بھی کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، جو ہے تورات کوئی نہیں، انجیل کوئی نہیں، زبور کوئی نہیں، قرآن کوئی، وہ کہتے کچھ نہیں. وہ پتہ میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سب معاملہ جو ہے آٹومیٹک چل رہا ہے. یہ خدا کا مسئلہ بھی جو ہے آٹومیٹک چل رہا ہے، مذہب بھی آٹومیٹک چل رہا ہے، یہ کتابیں بھی آٹومیٹک چل رہی ہیں. یہ جو ہیں جو بڑے بڑے بزرگ جو ہیں یہ بھی آٹومیٹک چل رہے ہیں. وہ دیکھو بابا، آٹومیٹک چلانے کے لیے بھی کوئی آٹومیٹک کوئی بندوبست کرنا پڑتا ہے. تو میں کل بیان کر رہا تھا کہ نبی پاک حضور عالیہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ولی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمارے پاس نبی پاک کا ہر فرمان موجود ہے. کوئی ٹولہ ہے ایسا جو کہتا ہے نبی پاک کو اس بات کا پتہ نہیں، نبی پاک کو اس کو بات کا علم نہیں، یہ جو ہے اس بات کا نبی پاک کو کوئی پتہ نہیں لگ سکا. تو یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ایسی جگہ پر جا کر ہاتھ مارنا، ایسی جگہ پر ہاتھ مارنا جہاں پر ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا، ہماری شان ہی نہیں ہے، وہاں پر بس ہاتھ باندھ کر میری نصیحت یاد رکھیں. ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ، ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ جب نبی پاک کا ذکر خیال ہو تو بڑے احتیاط سے، بڑی ادب سے، بڑی اخلاق سے، بڑی پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے عشق سے سرکار نبی پاک کا ذکر خیال کرے تو کیا ہوگا؟ وہ میرا یہ ملنگ ٹائپ بندہ تھا، میرا دوست تھا، نام کا انشاءاللہ تھا، انشاءاللہ قادری. ہاں وہ ملنگ ٹائپ بندے سے پیاری بات وہ نیا نہیں پاتے رہتے. ان کا ایک بڑا عجیب واقعہ میں بیان کرتا ہوں. حضرت علی مرزا شریک خدا کا قول ہے، فرمان ہے. یہ نہ دیکھو یہ جو مورتی ملا ہے کہاں سے ملا ہے، یہ نہ دیکھو یہ جو قول ملا ہے کہاں سے ملا ہے، کس نے دیا ہے، ان کے کہاں سے یہ چلا ہے، بلکہ دیکھیں کہ جو آپ کو مورتی ملا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، اس کی فائدہ کیا ہے. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو فسادی قسم کے بندے ہوتے ہیں. یہ بات میں بڑی آپ کو یہاں پر میں آپ نے کتنا پیچھا کی بات بتاؤں گا. اللہ کے بندوں کے پاس آپ پہنچیں گے، آپ کا ہر مسئلہ آپ لوگوں کا خدا آپ کو ملے گا، نبی پاک تک رسائی ہوگی، جناب غوث سرکار تک رسائی ہوگی، اولیاء کرام سے ملاقات ہوگی، جو سارے بزرگ ان سے ملاقات ہوگی، اللہ والوں سے ملاقات ہوگی، اللہ کے دوستوں کی جو ہے لائن وہ آپ کو ملے گی. لیکن آپ اللہ کے بندوں کے پاس جائیں گے نا تو پھر وہ آپ کو وہاں لے جائیں گے. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سے
اب اللہ فرماتے ہیں وابتغوا ڈھونڈو اللہ نے اس کی طرف اللہ کی طرف وسیلہ سبب ذریعہ. میں مدینہ شریف گیا ہوں. مدینہ شریف مکہ شریف میں حج کیا ہے. یہ مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے. میں وہ شخص آپ کے ساتھ سامنے بول رہا ہوں میرے لیے نبی پاک نے دعا فرمائی ہے. میں کتنا خوش قسمت بندہ ہوں کہ نبی پاک نے میرے لیے دعا. کہاں پدی اور کیا پدی کا شور ہوا, کہاں ہم اور کہاں نبی پاک کی ذات کرامی. سرکار کا اللہ نے سرکار کو ایسا مقام اولین آخرین کے لیے. نبی پاک کو اللہ نے سبحان اللہ بڑے سے بڑا فلاسفر ہو. یہ کیا جی ڈارون ہے, یہ ورث ہے, یہ فلانا شاعر ہے, یہ فلانا جو رائٹر ہے, یہ علم رکھتا ہے. لیکن ہمارے نبی پاک کا علم جو ہے اس میں شک و شبہ والی بات نہیں ہے. یہ شک و شبہ کی باتیں ہوتی ہیں نا, یہ دنیا داروں کے معاملات میں ہوتی ہے, دنیا داروں کے کلام میں ہوتی ہے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہاں میں نبی پاک کی حدیث بیان کرتا ہوں. نبی پاک کا شادی کرامی تو بھائی تو سبھی جا او سبا جا سوئی جا کو نبی پاک کا شادی کرامی ہے. نبی پاک کا شادی کرامی ہے اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے فقیر کی نظر, ایک ہوتا ہے اللہ کے ولی کی نظر, ایک ہوتی ہے کلندر کی نظر. تو ایک وہ لوگ بھی ہے جو اللہ کے بندوں سے مار کھاتے ہیں, یہ اللہ کے بندوں کی مخاطب بولتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے نبی پاک نے فرمایا اتقوا ڈرو من فراست المؤمن, مومن کی فراست سے ڈرو. نبی پاک نے اشعاری حدیث شریف ہے اتقوا ڈرو من فراست المؤمن, مومن کی فراست سے ڈرو. آگے نبی پاک نے اس کی تشریح فرمائی ہے اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. نبی پاک نے اس کی تشریح فرمائی ہے. نبی پاک نے ہر چیز بیان کی ہے. آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا جو نبی پاک نے بتائی نہ ہو, تو سمجھائی نہ ہو, جس کی کو سرکار نے بیان نہ کیا ہو. سرکار نے ہدایت بیان سنائی, سرکار نے علم بیان کیا, عمل بیان کیا, نماز بیان کی, روزہ بیان کیا, تہجد بیان کیا, سخاوت بیان کی, روزہ بیان کیا, حج بیان کیا. اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے کے لیے فرمایا. قرآن میں ہے کونوا مع الصادقین. اللہ فرماتے ہیں کونوا نے ہو جاؤ, ماں میں نے ساتھ عربی کا لفظ ہے. کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر اللہ نے قرآن میں بیان سنا ہے. اللہ نے سنایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, جو احسان کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے, قریب ہے. ان اللہ قریب من المحسنین, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے نیک بندے. ایک ہوتا ہے شیطان کا بندہ, ایک ہوتی ہے شیطان کی پارٹی, ایک ہوتی ہے اللہ رسول کی پارٹی. جو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے لیے
मैंने एक आपस शिराजी हुए है, एक शादी शिराजी हुए है, एक आपस शिराजी हुए। आपस शिराजी और शादी शिराजी ये ईरान में हुए है। ये दोनों वली लागू हुए। आपस शिराजी जो है ये भी वली अल्लाह हुए और शादी शिराजी जो है ये भी वली अल्लाह हुए। एक मुरज़्ज़म हुए रहमतुल्लाह अलैह, वो भी अल्लाह के वली हुए। वो बड़े कामल अकमल और बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, बहुत बड़े आमद फाजिल हुए हैं। यहाँ पर मुरज़्ज़म साहब फरमाते हैं मौलवी आर्किटेक्ट शुद्ध बोलना रूम क्या फरमाते मुरज़्ज़म साहब? ये मुरज़्ज़म वो बुजुर्ग हैं जिनको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने मुरज़्ज़म को फरमाया, फरमाते पीर रूमी रज़ के राह ता खुदा बख्शत राह चलो गुज़ा। पीर रूमी को ये अल्लामा इकबाल साहब फरमाते। आज देखें पूरी दुनिया में, आज देखें पूरी दुनिया में अल्लामा इकबाल साहब आज के रसूल आलम बामल फकीर दरवेश कलंदर साहिब नजर साहिब बसीरत। ये अल्लामा इकबाल क्या हुआ? अल्लामा साहब ने क्या फरमाया, इसका सुनकर गुजरी मेरी जिंदगी की रातें। देखिए ना अल्लामा साहब जगह जगह अल्लामा साहब का जिक्र ख्याल है, आज के शुभ से जिक्र आ गया है। वो कुछ बोल सकता है माँ का लाल बोल सकता है अल्लाह के समय तोबा को कानों को हाथ रखो, खदा है, गाड़ खदा है, बंदा है। अल्लाह का वली है, वली रहता है, नबी रहता है, रसूल पैगंबर रहता है। और ये जो दीन इस्लाम है, ये बाबा जी इंशाल्लाह मेरी जिंदगी रही ना तो मैं गुलाम चलूंगा इंशाल्लाह ताला। इस्लाम क्या चीज है? इस्लाम की बुनियाद किस चीज पर है? इस्लाम की बुनियाद सच पर है, इस्लाम की बुनियाद हदायत पर है। इस्लाम के रहनुमा अल्लाह के वली है, सरकार नबी पाक है, असहाबा कराम है, ताबईन है, तबा ताबईन है, औलिया कराम है, बुजुर्गान दीन है, सारे बसीरत हैं, सारे नजर है। हदीसा को जानने वाले, इल्म को जानने वाले, इश्क को जानने वाले, अदब को जानने वाले, तो जब ऐसी चीजें वो बुजुर्गों से हासिल करेंगे तो फिर वो भी इमाम बन जाएंगे। जो नबी पाक के गुलाम है, जो जनाब गौस पाक के गुलाम है, जो सहाबाए किराम के गुलाम है, जो औलिया किराम के गुलाम है, जो साहिब नज़र के गुलाम है, जो उनका गुलाम हो जाएगा वो भी इमाम बन जाएंगे। वो किसी शायर ने कहा है, दुनिया को हम देखे नबी का जो गुलाम है। एक शेर है, जफर साहब मुझे राजनाई फरमा रहे हैं, नबी का जो गुलाम है हमारा वो गुलाम है। नबी पाक का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है हमारा वो गुलाम। जो नबी पाक का गुलाम है, जो फरमानदार है, सहाबा किराम का फरमानदार है, कुरान का ताबेदार है, हदीस का ताबेदार है, वो हमारे इमाम हैं, वो बुजुर्ग हैं। यहाँ बड़ी करीब में आपको बात बनाने लगूँ। वो पुराने जो बुजुर्ग थे ना, पुराने बुजुर्ग, सहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन,
امام غزالی امام جلال الدین سیوطی داتا صاحب شمشاہ بغداد حوصلہ سرکار او بارے آقا احمد حوصلہ سرکار کا نام لینے سے کام بنتے ہیں بابا جی. ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہم جھوٹوں کے ماننے والے نہیں, ہم سچوں کے ماننے والے ہیں. اور جو بزرگوں کو سچا ماننے والا ہے وہ بھی سچا ہو جاتا ہے. قرآن میں اللہ میں کنما صادقین, جو سچے ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کے ساتھ اس کے ساتھ میں جاؤ, کنو میں ہو جاؤ, معامل ساتھ صادقین سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو بنیادی تو آدمی غلط ہوگا, غلط لائن والا ہوگا, بد عقیدہ ہوگا, غلط عقیدے پیدا کرنے والا ہوگا, موضوع کو گمراہ کرنے والا ہوگا. نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ جو رہنمائی فرما ہے, آزادی یافتہ لوگ کون ہے, گمراہ کون لوگ ہیں. نبی پاک کا ارشاد گرامی ہوا, قرآن کی تعداد جاری کرو, حدیث کی تعداد جاری کرو, ہمارے حکم کی تعمیل کرو, اللہ کے حکم کی تعمیل کرو, صحابہ کرام کی تعمیل کرو, علم کی بات کرو. اسلام مذہب اسلام, ہم اسلام کے ماننے والے, ہم نہ فرادی ہیں نہ فراد ہونے دیتے ہیں. جو ایسا کرے گا وہ فی نار جہنم ہوگا. جو اللہ رسول کی فرمان کے خلاف کرے گا, مذہب اسلام کے خلاف کام کرے گا, جو اللہ رسول کے مطابق خلاف فتوی دے گا, وہ فی نار جہنم ہوگا. جو کچھ نبی پاک نے چھال فرمایا, زبر فرمائی زبر سمجھو, پیش فرمایا پیش سمجھو, شرط نبی پاک نے سب تصدیق کرو. یعنی نبی پاک کا جو ارشاد گرامی ہے اس کی اطاعت کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بولنا نہیں ہے. یہاں میں آپ قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے بزرگوں نے کہا سب سے پہلے قرآن کے اطاعت کرو, اس کی اطاعت کرو, اس کے پیچھے چلو, اس کے حکم کی تعمیل کرو, قرآن کی تعمیل. اس کے بعد اللہ نے کہا اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. یہاں پر بات ختم نہیں کی, ایک اور پارٹی ہے, ایک پارٹی ہے کراچی میں, اور پرویری پارٹی ہے, پرویری پارٹی. وہ پرویری کیا ہے, وہ گمراہ لوگ ہیں, مخلوق وہ مطلب کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے, یہ پرویری غلام احمد پرویز, یہ ہمارے علاقے میں ایک ولی اللہ بزرگ ہوئے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, لکھا سچ نامہ. کتاب لکھی ہے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے دو قسم نام احمد, دو قسم نام احمد, گمراہ کنن سبکرا سازن در دل خود تفسیر کو لانا. دو غلام احمد نام